بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ساتھ کرنل آصف علی کے گھر داخل ہوا تھا۔ چوکیدار نے اسے لاؤنج میں انتظار کرنے کا کہا تھا۔ ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بڑا سا چشمہ لگائے مزے سے صوفے پر بیٹھ کر میز پر ٹانگے رکھے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آپ بیٹھیں، کرنل صاحب ابھی آ جائیں گے، ملازمہ کے کہنے پر ساتھ اسبات میں سر ہلا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ساتھ کے بیٹھتے ہی اس لڑکی نے اپنے چہرے کے سامنے سے کتاب ہٹائی اور اپنے پاؤں فرش پر رکھے۔ اس نے ساتھ کو کافی دیر دلچسپی سے دیکھا اور پھر اپنے بال ٹھیک کر کے ایک ادا سے اپنا ہاتھ ساتھ کے آگے کیا۔ ہائے، آئی ایم اشال۔ ساتھ نے اس لڑکی کو دیکھا جو جینس پر شارٹ فراک کے ساتھ گلے میں ایک سکارف لیے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے طرف بڑھا رہی تھی۔ ساتھ کو اس طرح کی بے باک لڑکیوں سے سخت چڑ تھی جو اپنا آپ ظاہر کرنے کو فیشن کا نام دے دیتی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ ساتھ نے ہاتھ ملائے بغیر اسے طنز کیا تھا۔ مجھے لگا آپ باقی پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ہیلو ہائی کرتے ہوں گے۔ اشال نے اپنا گول سا چشمہ سیدھا کیا تھا۔ پڑھائی ہماری تہذیب اور دین کی تعلیمات سے دور جانے کا درس نہیں دیتی، یہ ہمارے دماغوں کا فطور ہے۔ ساتھ کی بات پر اشال دلچسپی سے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ فلسفی کے لیکچرار ہو کیا آپ؟ باتیں تو شاندار کر رہے ہو، اشال نے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر کہا، لیکن اس سے پہلے کہ سعد اسے کوئی جواب دیتا، کرنل آصف علی مسکراتے ہوئے سعد کے قریب آئے۔ سعد نے فوراً کھڑے ہو کر انہیں سلوٹ کیا۔ کیسے ہیں آپ کیپٹن سعد؟ کرنل صاحب نے سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک ہوں۔ سعد کا انداز بہت معذبانہ تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، سعد آج جس مقام پر تھا انہی کی وجہ سے تو تھا۔ اسی شخص نے اس بھٹکے بچے کو ایک سیدھی راہ دکھائی تھی۔ کرنل آصف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا، تو آرمی میں ہیں آپ؟ کوئی شکوہ نہیں، آپ لوگ تو پیدائشی سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اشال نے ایک طائرانہ نظر سعد کو دیکھ کر کہا تو آصف صاحب ہنس دیے۔ یہ تو اچھا ہوا بھائی کہ آپ دونوں کی ملاقات ہو گئی، آسان ہو جائے گی آپ دونوں کے لیے۔ کپتان، یہ اشال درانی ہے، اور مشال بیٹا یہ کیپٹن سعد رفیق ہیں۔ کرنل صاحب نے دونوں کا تعارف کروایا۔ اشال نے جواب میں اسے منہ چڑھا کر دیکھا۔ اشال جائیں، آپ کافی بنا کر لائیں اپنے ہاتھوں سے۔ اشال نے کتاب میز پر رکھی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے گھٹنوں سے کئی اوپر فراک کو دیکھ کر سعد کی نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ سعد بیٹا، آپ سے بہت ضروری کام تھا مجھے، کرنل آصف صاحب سعد کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے۔ سعد نے مسکرا کر کہا، بیٹا اشال کی جان خطرے میں ہے۔ جس سکندر کے بارے میں اس نے پولیس کو بتایا، اب وہ اشال کی جان لینے کے در پہ ہے۔ ہمارے ایک بہت عزیز دوست نے ہی اشال کو حفاظت کے لیے ہمارے پاس بھیجا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ شخص یہاں بھی پہنچ گیا۔ اشال مرتے مرتے بچی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا دوبارہ ہو، اسی لیے میں چاہتا ہوں تم اسے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ لو، اس کی حفاظت کرو۔ سعد نے ضبط سے اپنی مٹھیاں کسیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کرنل صاحب کو وہ منع نہیں کر پائے گا۔ ان کے بہت احسان تھے سعد پر۔ بیٹا، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، لیکن جوان لڑکی ہے، میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تمہیں کوئی دقت ہے تو میں… نہیں سر، آپ پریشان مت ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا اسے حفاظت میں رکھنے کی، سعد نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ مسکان اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ تبھی اشال کافی کے 2 مگ لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی اور دونوں مگ ٹیبل پر رکھے۔ اشال بیٹا، یہاں آؤ۔ اشال مسکرا کر کرنل آصف کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، آپ اپنا سامان پیک کر لیں، آپ کو ان کے ساتھ جانا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سعد آپ کی حفاظت کا ذمہ بخوبی سر انجام دے لیں گے۔ اشال نے ناک چڑھا کر سعد کو سر سے پیر تک دیکھا۔ ارے اسفی انکل، میں نے تو کسی سیکرٹ ایجنٹ کے پاس نہیں جانا تھا، فون پر تو آپ یہی بات کر رہے تھے۔ اشال نے کمر پر ہاتھ رکھ کر سعد کا باقاعدہ جائزہ لیا تھا، جبکہ اس کی بات پر کرنل آصف حیران رہ گئے۔ تمہیں اس بات کا کیسے پتہ؟ ارے آپ اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر اپنے کولیگ سے بات کر رہے تھے نا، تب سنا میں نے۔ اب قصور سراسر آپ کا ہے، بندہ
راز کی باتیں آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ کرنل صاحب نے گہرا سانس لیا۔ یہی ہیں وہ ایجنٹ اشال بیٹا، لیکن اس بات کا آپ نے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا۔ آصف صاحب نے ہنس کر کہا تھا، پچھلے 2 مہینوں میں ان کے پاس رہتے ہوئے اشال انہیں اپنے بچوں کی طرح عزیز ہو گئی تھی، اس لیے تو اس پر جان لیوا حملے کی صورت میں وہ اتنا گھبرا گئے تھے۔ لو جی، پھر تو اپنے سکندر بھائی کی موج لگ گئی ہے۔ پکا اب اشال کا جنازہ نکال ہی لے گا وہ بندہ۔ اشال نے ساتھ پر طنز کسا تھا۔ نہیں اشال، آپ فکر نہیں کرو بچہ، بہت زیادہ خیال رکھیں گے یہ آپ کا، بالکل محفوظ ہوں گی آپ ان کے پاس۔ کرنل صاحب نے مسکرا کر سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلیں، آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں اسفی انکل، نہیں تو لگتے تو نہیں۔ اشال منہ بنا کر کہتی ہوئی اپنا سامان پیک کرنے چلی گئی تھی، جبکہ سعد سب سے اپنی مٹھیاں کستا رہ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس مصیبت کو کب تک جھیلنا پڑے گا۔ اس کی بات پر مت جائیے گا کپتان، کافی چلبلی سی ہے اور جلدی ڈر جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے وہ شخص ساری سیکیورٹی کے باوجود یہاں پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ اشال کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ اور ویسے بھی کرنل صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ اس شخص کا پتہ بھی آپ دونوں ہی لگا رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ پکڑا جائے گا آپ اشال کو واپس یہاں بھیج دیجیے گا۔ جی سر۔ سعد کے ایسا کہنے پر آصف صاحب نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور مسکرا دیے، جبکہ سعد تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنا عرصہ اسے اس آفت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ زرش حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو کہ ابھی اس کے سامنے ایک سنہری عروسی جوڑا رکھ کے گئی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس کو بچپن سے اس نے اپنے ہر خواب میں دیکھا تھا۔ مگر یہ رشتہ تو زبردستی جوڑا جا رہا تھا۔ بھلا کوئی بھی شخص کیوں اس تباہ حال گونگی لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہے گا؟ زرش، نکاح شروع ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ، فاطمہ بیگم نے بہت محبت سے کہا تھا، لیکن زرش ابھی بھی انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ فاطمہ تم باہر جاؤ، میں زرش سے بات کرتا ہوں۔ سلمان صاحب کی آواز پر فاطمہ بیگم نے انہیں مڑ کر دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا کر باہر کی طرف چل دی۔ کیا بات ہے بابا کی جان، کیا آپ کو وجدان پسند نہیں ہے؟ سلمان صاحب نے بہت محبت سے زرش کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ زرش نے اپنی آنسوؤں اور کرب سے بھری آنکھیں اٹھا کر سلمان صاحب کو دیکھا۔ اس نے کہا تھا مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرے گا، ہر کوئی نفرت کرے گا مجھ سے، میں کسی کے قابل نہیں ہوں۔ زرش نے زاروں قطار روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اشارے کیے تھے۔ نہیں میرا بچہ، جھوٹ کہا تھا اس نے، بالکل جھوٹ، تم سے ہم سب بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وجدان بھی کرے گا، دیکھنا تم۔ سلمان صاحب نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وجدان یہ نکاح صرف شایان کے کہنے پر کچھ عرصے کے لیے کر رہا تھا، لیکن انہیں پورا یقین تھا زرش اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں دیکھو بیٹا، خود کو کبھی بھی کمتر مت سمجھنا، تم قیمتی ہو میرا بچہ، بہت زیادہ قیمتی، اسی وجہ سے وجدان بھی تمہیں پسند کرے گا، بس اسے کچھ وقت دو زرش۔ وہ شخص رشتوں سے دور بھاگنے والا ہے، تم اسے اپنی اہمیت کا احساس دلاؤ، رشتوں کی اہمیت کا احساس دلاؤ۔ سلمان صاحب نے بہت محبت سے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن زرش ابھی بھی خوف میں مبتلا تھی۔ میں جانا کو بھیجتا ہوں تمہارے پاس، تم تیار ہو جاؤ اور مجھ پر یقین رکھو، بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ سلمان صاحب نے انتہائی محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ زرش نے بھی ایک بار پھر سے اپنے باپ پر یقین کر کے ہاں میں سر ہلایا اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی، جس نے نہ جانے اپنی اوٹ میں کیا چھپا رکھا تھا۔ ماضی ان کی زندگی میں جو کمی تھی وہ اس چھوٹے سے بچے کو اپنانے کے بعد پوری ہو گئی تھی۔ رومان نام رکھا تھا اس بلو کا انہوں نے۔ وہ چھوٹی سی جان ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہو گیا تھا، اور پیار کا ترسا ہوا وہ بچہ ان کے لاڈ پیار اور توجہ کا اس قدر عادی ہو گیا تھا، ان کو کھونے کا خیال ہی اسے تڑپا دیتا تھا، اور یہ شاید اس معصوم پر کی جانے والی عنایتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کے آنے کے 1 سال بعد ہی مایوسی کی امید کی کرن مل گئی۔ شاہانہ خود بھی امید سے ہو گئی، اور یہ بات درانی مینشن کے ہر باشندے کو اس کی خوشی سب سے بڑی دے گئی۔ شاہانہ تو دن رات شکرانے کے سجدوں میں گری رہتی تھی، جبکہ الفاظ کا تو دل کر رہا تھا اپنی پوری دولت دنیا کے ضرورت مندوں پر لٹا دیں اور بدلے میں اپنے ہونے والے بچے کی سلامتی کی دعائیں منگوا لیں۔
ان کو خوش دیکھ دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی رومان کو ہوتی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب الفاظ اور شاہانہ کے ہاں اس چھوٹے سے وجود نے اس دنیا میں آ کر مزید خوشیاں بکھیر دیں۔ الفاظ تو بس اس کی سبز آنکھوں کے سحر میں مبتلا ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہانہ الفاظ اپنے ننھے سے بچے کے گال کو چھوتے ہوئے کہنے لگے تھے، جی اس کی آنکھیں کس پر چلی گئی، ہم میں سے تو کسی کی ایسی نہیں۔ الفاظ کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ فکر نہ کریں، بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے، شاہانہ نے شرارت سے کہا تھا۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، میں تو چاہتا ہوں اس کی آنکھیں ایسی ہی رہیں، انتہائی خوبصورت میرا سبز آنکھوں والا شہزادہ۔ الفاظ نے اس کے گال کو نرمی سے چوما۔ تبھی ان کی نظر رومان پر پڑی، جو ہاسپٹل کے کمرے کے دروازے میں کھڑا آنکھوں میں آنسو لیے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ الفاظ نے اس بچے کو شاہانہ کو پکڑایا اور خود اٹھ کر رومان کے پاس آئے تھے۔ رومان، میرے بچے کو کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ الفاظ نے بہت محبت سے اس کے گال کو چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آپ مجھے پیار نہیں کرتے نا، اسے کرتے ہیں۔ رومان کے شکوے پر الفاظ کہا لگا کر ہنس دیے۔ کس نے کہا میرے بچے، تم دونوں ہی میرے لیے بہت اہم ہو، انمول ہو تم دونوں۔ چلو اب چپ کرو اور اندر آ کے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھو۔ الفاظ نے رومان کا منہ چوم کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور شاہانہ کے پاس بٹھا دیا۔ شاہانہ نے بہت نرمی سے اس بچے کو رومان کی ننھی سی گود میں دیا۔ تو ہم سوچ رہے تھے اس کا نام کیا رکھیں، بتاؤ سب کیا نام رکھیں اس کا؟ الفاظ نے مسکرا کر پوچھا۔ گڈا۔ رومان کی بات پر دونوں نے کہا لگایا۔ شایان کیسا نام ہے؟ شاہانہ نے اپنا آئیڈیا دیا۔ واؤ، اپنے نام سے میچنگ نام سوچا ہے بیگم، لیکن نہیں، میں نے تو بہت دیر سے سوچ رکھا ہے۔ الفاظ نے پیار سے اس ننھی جان کو دیکھا۔ تو بتائیں پھر، شاہانہ نے بے چینی سے پوچھا۔ سکندر، یہ میرا سکندر ہوگا، سکندر الفاظ درانی۔ الفاظ صاحب کے لہجے میں اپنے چھوٹے سے لال کے لیے فخر تھا، بھرپور فخر۔ سیدھے سادے نکاح کی بات ہوئی تھی، یہ سب کیا ہے؟ وجدان نے کوفت سے اپنی گولڈن اور اسکن کلر کی شیروانی کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا۔ شایان نے اس کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے یار، اتنے اچھے تو لگ رہے ہو تم اس میں۔ شایان کی بات پر وجدان نے ایک نگاہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس شیروانی میں وجدان بے انتہا خوبرو لگ رہا تھا۔ 6 فٹ سے بھی زیادہ قد، کثرتی جسامت، سرخ و سفید رنگت، درمیانی سی داڑھی کے ساتھ وہ پہلے سے بہت زیادہ خوبرو تھا۔ اس سب پر اس کی 2 سبز آنکھیں، جن میں آج تک کوئی جھانک نہیں سکا تھا، اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھی۔ بہت زیادہ نفرت ہے مجھے اس فضول کے دکھاوے سے، اور بابا بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ وجدان نے غصے سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر کہا۔ ان سے بات کر لی ہے میں نے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ بات اور مجبوری سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا چل، اب دیر ہو رہی ہے۔ شایان اسے ساتھ آنے کا کہہ کر خود آگے چل دیا تھا۔ وجدان کو وہ اب بالکل ہی ایک الگ انسان نظر آتا تھا، ایک شخص، ایک خوش باش، زندگی سے بھرپور انسان، اور اس تبدیلی کا باعث جانا کی محبت ہی تو تھی۔ تو کیا وجدان بھی اس طرح سے بدل سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ شایان کے اندر چھپے ہوئے جذبات پہلے سے موجود تھے، جن کو جانا نے آ کر پھر سے جگا دیا ہے، لیکن وجدان کے اندر نہ کوئی جذبہ تھا اور نہ ہی اس کے دل میں محبت پانے کی کوئی چاہ تھی۔ ان سب چاہتوں کا گلا تو وہ بچپن سے ہی گھونٹ چکا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر وجدان نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ دوستی کی خاطر یہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھا۔ باہر آتے ہی وجدان کی نظر زرش پر پڑی تھی، جو اس سنہری عروسی لباس میں آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ شایان مسکرا کر وجدان کے پاس آیا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ ساتھ کہاں ہے؟ آ جائے گا کچھ ہی دیر میں، تم جلدی سے یہ سب ختم کرواؤ، الجھن ہو رہی ہے اب۔ وجدان نے کوفت سے اپنی شیروانی کی طرف دیکھا۔ چلیں نکاح شروع کرتے ہیں، شایان نے کہا تو سلمان صاحب بھی اس بات میں سر ہلانے لگے۔ زر شیخ ولد سلمان شیخ کا نکاح وجدان خان ولد ہاشم خان کے ساتھ حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
نکاح خواہ کے سوال پر زرش کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ خوف اس کے پورے وجود کو بچھو کی مانند ڈسنے لگا تھا۔ عربی کی ہو تم، صرف میری ملکیت ہو، تمہارے جسم پر مہر لگی ہے میرے نام کی۔ جس نے تمہارے بارے میں سوچا بھی نہ، اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دوں گا میں، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری بھی۔ زرش کے ذہن میں کسی کی باتیں گونج رہی تھی اور ان باتوں کے زیر اثر زرش خوف سے کانپنے لگی تھی۔ زرش بیٹا جواب دو۔ سلمان صاحب کی آواز پر زرش ایک جھٹکے سے اپنے سب سے زیادہ ڈراؤنے خواب سے باہر نکلی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس طاقتور مرد کو دیکھا تھا جس کے ہاتھوں میں وہ اپنی زندگی کی ڈور سونپنے لگی تھی۔ اپنے ہونے والے شوہر کی ان سرد سی سبز آنکھوں میں جھانک کر زرش کا خوف غائب ہو گیا تھا۔ ایک سکون سا اس کے دل میں اترنے لگا تھا، جیسے کہ وہ نگاہیں اس سے وعدہ کر رہی تھی، اسے یقین دلا رہی تھی کہ اب کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان سبز آنکھوں کے سحر میں مبتلا ہو کر زرش نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور پھر سامنے رکھے گئے نگاہ نامے پر اپنے دستخط کر دیے تھے، جبکہ وہ معصوم نہیں جانتی تھی اس کے مثبت جواب پر اس کے ہونے والے شوہر کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ اس مجبوری اور سمجھوتے کے رشتے کو نبھانے کا خیال ہی اس شخص کو زہر سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اسے قبول کرنے والی اس لڑکی کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے اور اس کے بعد پوچھے کہ کیا وہ اسے اب بھی قبول ہے۔ زرش سے جواب پا کر نکاح خواہ وجدان کی طرف متوجہ ہوا اور دو زندگیوں کو جوڑنے والا وہی سوال وجدان سے پوچھنے لگا، ارے واہ، یہاں تو شادی ہو رہی ہے۔ آپ بتا دیتے ایجنٹ جی، اچھے کپڑے ہی پہن آتی میں، اب بھلا کوئی ایسے بھی شادی میں آتا ہے؟ وجدان کے جواب دینے سے پہلے ہی ایک چہکتی ہوئی آواز انہیں سنائی دی تو سب حیرت سے سامنے کھڑی اشال کو دیکھنے لگے، جبکہ ساتھ اس کا سامان تھامے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ ارے آپ لوگ رک کیوں گئے؟ میں نے کون سا کسی ڈرامے کی طرح آ کر شادی روک دی ہے؟ کیری آن۔ جانا نے اشال کو مسکرا کر دیکھا۔ آخر بات میں ان دونوں کی خوب محفل جمنی تھی۔ کبھی کبھار ہی تو جانا کو کوئی ایسا انسان ملتا تھا جس سے وہ مقابلے پر باتیں کر سکے۔ قبول ہے، وجدان نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا تھا اور پھر وہی جواب اس نے 3 مرتبہ دہرا دیا۔ واہ واہ، دلہے میاں تو بڑا شرما رہے ہیں، اور شرمائے بھی کیوں نہ، اتنی چاند سی دلہن جو مل گئی ہے۔ اشال کی بات پر جانا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر اپنی موٹر کی طرح چلتا ہوا منہ بند کر لو، ورنہ اس دلہے میاں نے کھڑے کھڑے ہم دونوں کو گھر سے نکال دینا ہے۔ ساتھ اس کے کان میں غرایا کیونکہ وجدان کو وہ مٹھیاں کستے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایجنٹ جی، ہم دونوں کے رہنے کا انتظام آپ نے کرنا ہے، اس لیے اس سب کی فکر آپ خود کریں۔ اشال ساتھ کو 2 ٹوک جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ میرا سامان مت گم کیجیے گا ورنہ اپنی سیلری میں سے شاپنگ کروائیں گے، اشال نے ایک پل کو رک کر ساتھ سے کہا اور پھر مسکراتے ہوئے جانا کی طرف چل پڑی جو اسے پاس آنے کے اشارے کر رہی تھی۔ یا اللہ، اپنے بندوں کی قوت برداشت بڑھانا۔ ساتھ نے گہرا سانس لے کر اپنے اور وجدان کے لیے دعا کی۔ نکاح کی رسم کے بعد جانا اور اشال زرش کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ ساتھ نے اشال کو بتا دیا تھا کہ وہ زرش کے ساتھ اسی کے کمرے میں رہے گی اور اس بات پر اشال کافی خوش بھی تھی۔ یہاں تو سادہ سا نکاح ہو رہا تھا اور وہ شادی سمجھ کر میں خوش ہو رہی تھی، اشال نے منہ بسور کر کہا تو جانا ہنسنے لگی۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں وہ خود بھی ایک دمکتا گلاب لگ رہی تھی۔ وجدان بھائی، دا کریلا کا نکاح تھا، اتنا بھی بہت زیادہ ہے اس بندے کے لیے۔ جانا نے زرش کا غرارہ سنبھالتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ ویسے بہت ہی کیوٹ بندی ہو تم جانا۔ اشال نے جانا کے پاس آ کر اس کے بھرے بھرے گالوں کو کھینچا تو زرش مسکرا دی۔ جانا کا معصوم سا حسن اسے سب سے مختلف بناتا تھا۔ نہیں جی، کیوٹ تو میری زری ہے، اور آج تو ماشاءاللہ یہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ جانا نے بہت محبت سے زرش کے دیکھتے ہوئے گالوں کو چھوا۔ دلہن صاحبہ، آپ بھی کچھ بول دیا کریں، کوئی منت مانگی تھی کہ نکاح ہو جائے گا تو 1 مہینے تک خاموش رہوں گی۔ اشال کی بات پر جہاں جانا کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، وہیں زرش نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا تھا۔
زری بول نہیں سکتی۔ جانا نے آہستہ سے اشال کو بتایا تو اشال کو اپنی بے باکی پر افسوس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے نہیں پتہ تھا۔ اشال نے اپنے ہاتھ زرش کے ہاتھوں پر رکھے تو زرش نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی اچانک سے ان کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ گڑیا، شایان کب سے ڈھونڈ رہا ہے تمہیں، اور اب تو اسے غصہ بھی آنے لگا ہے، تم جلدی سے پہنچو اس کے پاس۔ جانا کے دروازہ کھولتے ہی ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ شایان کے جانا کہاں ہے، شایان جانا کہاں ہے والے سوال کو کوئی 10 مرتبہ سن کر وہ اب اکتا چکا تھا۔ ان کا غصہ تو میں ٹھنڈا کرتی ہوں نا۔ جانا جلدی سے باہر کی طرف چل دی۔ ساتھ بیڈ پر بیٹھی زرش کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ نہیں جانتا تھا وجدان شادی کے لیے کس طرح سے مان گیا، لیکن اب وہ چاہتا تھا وجدان بھی شایان کی طرح اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائے اور اسی کی طرح خوش رہے۔ ساتھ کو امید تھی کہ سامنے بیٹھی وہ لڑکی یہ سب کر سکتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ایجنٹ جی؟ یہاں کسی نے ایلفی لگا کر چپکا دیا ہے کیا، جو یوں جم کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ جائیں اپنے بیکار سے کام کریں۔ اشال اچانک سے ساتھ کے سامنے آئی تھی اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ساتھ کو ٹھیک ٹھاک سنا گئی تھی۔ اپنی حد میں رہو تم، ساتھ نے اس چھوٹی سی پٹاخہ کو گھور کر کہا۔ میری حد کی فکر چھوڑ دو ایجنٹ جی، اور جا کر نا اس سکندر کی حد کا دھیان رکھو۔ یہ نہ ہو کہ صبح کمرے میں میری جگہ یہ صرف میری گردن ملے آپ کو، اس لیے مہربانی ہوگی آپ کی یہ کام دھیان سے کر لینا۔ زندگی بہت پیاری ہے مجھے اپنی۔ اتنی کہہ کر اشال اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ ساتھ اپنے دانتوں کو پیستا رہ گیا تھا۔ مرچی کہیں کی، ساتھ کی آواز پر دروازے کے پاس کھڑی اشال نے بہت مشکل سے اپنے کہنے کو روکا تھا، پھر زرش کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائی تم کیوں اپنا آپ تھکا رہی ہو، چینج کر لو۔ پتہ نہیں یہ سب برداشت بھی کیسے کر رہی ہو تم، یا پھر سیاں جی کو اپنے حسن کا دیدار اشکم کروانے کی خواہش دل ندا میں پروان چڑھ رہی ہے۔ اشال کے اس طرح ڈرامائی انداز میں بات کرنے پر زرش کھلکھلا دی۔ کہتی ہو تو بلا لوں سیاں جی کو یہاں؟ اشال کے سوال پر زرش پوری طرح سے سرخ ہو گئی تھی۔ زرش نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ تو پھر میری پیاری بہن کپڑے بدلو اور اس بوجھ کو ہلکا کرو اپنا۔ اشال نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو زرش اپنا قرارہ سنبھالتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے موجود آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو خود ہی حیران ہو گئی۔ وہ تو سچ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گلابی رنگت کو سنہری لباس بہت نمایاں کر رہا تھا، جبکہ مناسب میک اپ نے اس کے نین نقش کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب اپنے آپ کو خود کی نظر ہی نہ لگوا لینا۔ اس طرح سے دیکھنے کا کام تم سیاں جی پر چھوڑ دو، اشال نے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا، اور پھر لڑکوں کی طرح زرش کو دیکھتے ہوئے سیٹی بجانے لگی۔ جبکہ وجدان کے ذکر پر زرش کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن ایسا خوف کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ وہ تو آج بے تحاشا خوش تھی۔ آخر اس کے خوابوں کے شہزادے، اس کے مسیحا کو اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا، جس کا صرف خیال ہی زرش کو ہر دکھ، اس کی تکلیف مٹا دیتا تھا۔ ہاں وہ خوش تھی، اور اتنا خوش وہ پورے 6 سال کے بعد ہوئی تھی۔ وجدان کی رہی سہی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ وہ ساری رات نہیں سو سکا تھا۔ رات کا زیادہ تر وقت اس نے اپنے جم میں ہی گزارا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی اسے۔ آخر وہ زندگی سے نفرت کرنے والا شخص اپنی زندگی کسی کے ساتھ جوڑ بیٹھا تھا۔ پنچنگ بیگ پر مکوں کی برسات زوردار تھی۔ اس کا ایسا غصہ بس تنہائی میں ہی باہر آتا تھا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ ایک انتہائی سرد، بے تاثر سا انسان تھا، مگر اندر جذبات، غصے اور غم کا ایک لاوا ابلنے کو تیار تھا۔ اس کا گزرا ہوا بدتر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کا یہ صفاک روپ تنہائی کے سوا کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ صرف تنہائی ہی تو سیکرٹ ایجنٹ وجدان خان کا وحشی روپ دیکھا تھا، اور صرف تنہائی ہی اس کے درد کی ہمراز تھی۔ خان ایک انسان نہیں، آگ ہے جو سب کچھ جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ تم اسے قید نہیں کر پاؤ گے وجدان، تم ہمارا حصہ ہو، آرمی کا نہیں، اور یہ تم بہت جلد سمجھ جاؤ گے۔ تم کسی کے غلام نہیں، تم کسی کی غلامی کے لیے نہیں بنے۔ ایک پرانے دوست کے کہے ہوئے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔
ٹائم ہو گیا ہے، سوچا تمہیں بتا دیں۔ شایان دروازے میں کھڑے ہو کر وجدان کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان اسے اپنے جیسا ہی لگتا تھا، دوراب کا عکس، لیکن شایان جانتا تھا اس شخص کے سینے دوراب سے زیادہ راز اور طوفان چھپے ہیں۔ تم اپنی بیوی کی فکر کرو، اکیلے میں جاگ گئی تو چلانے لگے گی۔ وجدان دوبارہ سے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر پھر سے پنچنگ بیگ پر مکوں کی برسات کرنے لگا۔ بیوی تو تمہاری کہیں زیادہ ڈرپوک ہے، شایان نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ وجدان کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ مجبوری سے بڑھ کر کچھ نہیں، صرف ایک سمجھوتا ہے، اور یہ بات تم مت بھولنا۔ وجدان نے کافی سختی سے کہا تھا۔ میں تو یاد رکھوں گا میرے دوست، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں تم یہ نہ بھول جاؤ۔ شایان نے مسکرا کر کہا۔ دوراب خان نہیں ہوں میں۔ وجدان کی بات پر شایان کے کہا لگا کر ہنسا۔ پھر تو وجدان خان کی ہمت قابل دید ہوگی۔ وجدان نے سر جھٹک کر اپنی شرٹ اٹھائی اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ جیسے ایک معصوم کی محبت نے میری زندگی میں سکون شامل کر دیا۔ میری دعا ہے کہ اسی طرح وہ معصوم بھی تمہاری زندگی کی خوشیاں اور تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کو واپس لے آئے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو وجدان، اسے تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں اس کی۔ شایان نے خود میں سرگوشی کی اور مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ان کا نکاح ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، لیکن اس وقت میں بات کرنا تو دور، وجدان اور زرش کا ایک مرتبہ سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے زرش کافی افسردہ بھی تھی۔ اس سبز آنکھوں والے مسیحا کو دیکھ کر جو سکون زرش کے دل میں اترتا تھا، وہ زرش روزانہ چاہتی تھی، لیکن وہ بے درد سجن کبھی اس کے سامنے ہی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی زرش کبھی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سب باہر بیٹھے ہیں اور تم یہاں تنہا ہو، کیوں بھلا؟ جانا زرش کے پاس آئی تو زرش نے منہ بسور لیا۔ ابھی صبح ہی تو زرش کو پتہ چلا تھا جانا کل واپس جا رہی ہے، کیونکہ شایان کو اپنی ڈیوٹی پر واپس جانا تھا۔ ارے میری جان، ناراض تو نہ ہونا مجھ سے، میں پھر آؤں گی جلد ہی واپس، اور ہم مل کر ہمنا آپی کے ہاں چلیں گے، جانا نے زرش کا گال چوم کر کہا، مگر وہ زرش کی ناراضگی کم نہیں کر پائی تھی۔ اچھا چلو اب باہر آؤ، میں اور ایشال ٹیرس پر جا رہے ہیں۔ زرش نے ہاں میں سر ہلایا اور جانا کے پیچھے چل دی، مگر تبھی اس کے کانوں میں اپنے شوہر کی آواز پڑی تو اس کے قدم بے ساختہ طور پر رکے، جبکہ جانا اس پر دھیان دیے بغیر جا چکی تھی۔ زرش بھی وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ایک جھلک دیکھنے کی چاہ پر زرش کے قدم اس کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دروازے کے پیچھے چھپ کر زرش ان تینوں دوستوں کو دیکھنے لگی جو اس سے بے خبر اپنی باتوں میں مگن تھے۔ اگر تمہیں ملک یا محبت میں کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنو گے؟ شایان نے اپنے آرمی کے بیج کو فخر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی اعزاز کو واپس پانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی اپنے ملک کو۔ ہمیشہ سعد نے 1 سیکنڈ کا وقت لگائے بغیر جواب دیا۔ سعد وطن کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور تم کیا چنو گے ایجنٹ وجدان خان؟ شایان نے دلچسپی سے وجدان کو دیکھا جو بیزاری سے اپنی پسٹل صاف کرتا ان کو برداشت کر رہا تھا۔ دونوں ہی نہیں، محبت تو میں کسی سے بھی نہیں کرتا، اور ملک سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ وجدان نے اپنی گن کو پاکٹ میں رکھا۔ تو پھر آرمی کا شعبہ کیوں چنا تم نے؟ سعد نے حیرانگی سے اس سرد مہر شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر کبھی کوئی تاثر آیا ہی نہیں تھا۔